السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس الی آخر الآیہ۔ معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تیسرے پارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس میں سورہ بقرہ کا کچھ حصہ پڑھا گیا اور سورہ آل عمران کا کچھ حصہ پڑھا گیا ہے۔ تو ایک آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس میں جو اہم باتیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل نے اپنے گھٹنے کو نبی کے گھٹنے سے لگایا اور اس وقت 3 سوال پوچھے: ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایمان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، ایمان کے 6 ارکان ہوتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے ایک بات بتاتے ہیں، ہمارے پاس یسرن القرآن پڑھایا جاتا ہے یا نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، اس کے آخری میں 6 کلمے لوگ بنائے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ شاید لوگوں نے بنا لیا ہوگا، ورنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے جو ارکان بتائے وہ 6 ہیں۔ یاد رکھیے، ایمان کے ارکان کتنے؟ 6 ہیں، اور اسلام کے ارکان کتنے؟ 5 ہیں۔ لہٰذا ان دونوں میں کبھی خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی اگر رات میں 12 بجے بھی اگر آپ کو پوچھے، بولنا اسلام کے ارکان 5 ہیں اور ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ پورے 6 ہیں۔ اور ان ایمان کے ارکان میں ایک اہم رکن ہے نبیوں پر ایمان لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 پارے کے 3ویں پارے کے شروع میں یہ بات بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک آدمی کہنے لگا موسیٰ افضل ہیں، یہ کہنے لگا نبی افضل ہیں، دونوں جھگڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو لہٰذا کیا معلوم ہوا، کسی نبی کو چڑھانا، کسی نبی کو اتارنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تواضع و عاجزی انکسار کے الفاظ میں بیان فرمایا، لوگو میرے بارے میں کہو میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، اور مجھے یونس علیہ السلام پر بھی فضیلت نہ دو۔ دیکھو اللہ کے نبی کا تواضع کیسا ہے، حالانکہ آپ نبیوں کے سردار، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے یونس علیہ السلام پر فوقیت مت دو، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ نبیوں پر ایمان لانے کے 2 پہلو ہیں، علماء اس کو ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہے مجمل ایمان لانا، یہ بھی غلطی ہوتی ہے۔ مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ جب وہ نورانی قاعدہ یا اصل قرآن کا آخری باب آتا ہے، ایمان مجمل، ایمان مفصل بول کے پڑھاتے ہیں، وہ مجمل نہیں ہے، وہ ایمان مجمل ہے۔ وہ مجمل کا مطلب کیا بولے تو شارٹ ایمان لانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا، ان تمام پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ ہمیں ان تمام پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں پر جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے، نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بتایا ہے اتنا ایمان لے آئیں۔ اب جیسے نبیوں کی بات چھڑتی ہے تو ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، یوٹیوب میں چلے جائیں گے آپ، نبیوں کے قصے فرکٹس بول کے ایک یوٹیوب میں ایک چینل ہے، اس میں کیا کر رہے ہیں، اب وہ حضرت آدم کی فوٹو بھی آ رہی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کی فوٹو بھی آ رہی ہے۔ ہم کہتے وقت بچے موبائل دیکھے بولے تو یہ اسلامک ویڈیوز دیکھ لو بول کے رکھتے ہیں، وہاں انہیں آدم کی فوٹو بھی دیکھ رہا ہے، عیسیٰ کی فوٹو بھی دیکھ رہا ہے، غلط ہے نا یہ۔ لہذا نبیوں پر ہمارا جو ایمان ہے وہ ایمان بالغیب ہے، اور نبیوں کی صحیح تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور نبیوں کے بارے میں جو یہ روایت آئی ہے، 1,24,000، اس حدیث کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس سے زیادہ نبیوں کو بھی اللہ تبارک دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنا بتایا اتنا ہی ہمیں جاننا چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہیے۔ مثلا کیسے، دیکھو ایک بات بتاتے ہیں آپ کو، آدم کا قصہ قرآن میں پورے 7 جگہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں رکھا تھا نا، جانتے ہیں نا، جنت میں اندر تھے، شیطان اندر کیسے گیا؟
اب یہ بات آتی ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ بولتے ہیں شیطان سانپ بن کے اندر چلا گیا، حالانکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ شیطان اندر کیسے گیا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ شیطان نے جنت میں آدم و حوا کو بہکایا، اتنا جاننا چاہیے۔ تو آپ لوگوں سے ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے، اپنے بچوں کو اگر نبیوں کے صحیح واقعات بتانا ہے، علامہ ابن کثیر کی یہ کتاب قصص الانبیاء، اس کتاب کے ذریعے قصے بتاؤ، ورنہ جھوٹے ایکسٹرا فٹنگ جو ہے ان تمام جو من گھڑت قصوں سے ہم تمام کو دور رہنا چاہیے۔ اور نبیوں پر ایمان لانے کا جو دوسرا پہلو ہے وہ مفصل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تفصیل سے بتا، جیسے پورے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی جگہ آیا، بلکہ پورے قرآن میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا تذکرہ آیا وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو اللہ سورہ بقرہ کی آیتوں میں فرماتا ہے تمام نبی اور رسول نبوت اور رسالت میں ایک ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک کو کی خصوصیت دی۔ کیا خصوصیت دی؟ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں سے ڈائریکٹ بات کی۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اس سے دس میں یہ بات آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جن نبیوں سے بات کی وہ تین ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں گے نا آپ لوگ، موسیٰ سب سے پہلے آدم، دوسرے ہیں موسیٰ اور تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ڈائریکٹ کبھی بات نہیں کی۔ اور اللہ نے اس کے بعد یہ کہا اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو، بعض نبیوں پر جو ہے فوقیت دی ہے۔ آپ معراج کا سفر جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج میں گئے، پہلے آسمان میں آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں چڑھے تو وہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، زکریا بھی تھے شاید وہاں، تیسرے آسمان میں چڑھے تو ہوتے ہوتے چھٹے آسمان میں موسیٰ اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب آپ پوچھیں گے انبیاء قبروں میں کیسے ملاقات ہوئی؟ اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے اللہ کے نبی نے جیسے بتایا ویسے منوان ہمیں اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت میں تو آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، آپ نے حضرت موسیٰ کو واپسی کے موقع پر قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہ مسلم میں ہے۔ چھٹے آسمان میں موسیٰ سے ملاقات بھی ہو رہی ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، لیکن واپسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس موقع پر ہمیں یہ بات کہنے کی ہے کہ ہمیں نبیوں کا یہ خصوصیت بیان کر کے اللہ نے یہ بتایا کہ ہمیں اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام سے رکھنا چاہیے۔ بلکہ صحیح بخاری میں تو باب آیا، باب من تسمی باسماء الانبیاء، نبیوں کے نام سے نام رکھو۔ آج ہمارے پاس ابراہیم نام بہت ہے، موسیٰ بہت ہے، عیسیٰ بھی بہت ہے، یہ سب بہت ہے، مگر وہ نام رکھ لے کے ہمیں اپنا غلط کردار پیش کرتے ہیں۔ جب نام نبیوں کا ہے، نبیوں جیسے اوصاف بھی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں دیکھیے واقعہ بتا میں صحیح مسلم کی روایت ہے، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نجران گیا، وہاں کے بادشاہوں، وہاں کے باشندوں نے پوچھا اے مغیرہ تمہارے قرآن میں حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے، سورہ مریم میں ہے وہ، یا اخت ہارون، مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو مجھے بھی ذرا شک ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کیا یہ مریم کو اللہ تعالیٰ ہارون کی بہن کہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اے مغیرہ جانتے ہو تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے نام نبیوں کے نام سے رکھتے تھے، نیک لوگوں کے نام سے رکھتے تھے۔ آج کل تو بات ایسی ہے، مسلم قوم تحریکوں میں تنظیمیں بڑھ گئی ہے، تو کسی بھی قوم کی تحریک کا جو لیڈر ہوتا ہے لوگ وہ نام رکھتے ہیں۔ اب وہ فلاں جماعت کا ہے، وہ فلاں جماعت کے بڑے آدمی ان کا نام رکھنا، یہ تو صحیح ہے، لیکن آپ ذرا اس سے اوپر اٹھ کر کیا رکھو؟ نبیوں کا نام رکھو، صحابہ کا نام رکھو۔ ماشاءاللہ کتنے ایسے صحابہ ہیں، تابعین ہیں جن کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، فلاں ہے۔ لہذا انبیاء علیہم الصلاۃ کے نام سے نام رکھنا یہ بہت اچھا ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بتایا ہے۔ اس پارے میں جو دوسری بات ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یہاں دیکھیے
قیامت کے دن سے پہلے خرچ کرنے کا حکم ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ سورہ منافقین میں اس طرح کا مضمون آیا ہے، یعنی قیامت کے دن اگر کسی بھی آدمی کو کہا جائے گا تو وہ کہے گا کاش میں صدقہ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آ جائے تو کتنا اچھا ہوتا۔ معلوم ہے صدقہ و خیرات قیامت کے دن کام آنے والی بڑی بہترین چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر ایک آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، بلکہ عرش الہی کے سائے میں وہ آدمی ہوگا جس نے یہ ہاتھ سے دیا اس نے وہ ہاتھ کو معلوم نہیں ہوا۔ لہذا ہمیں اگر آنکھ کھلی زندگی ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کبھی جو ہے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مالدار خرچ کرنا۔ یاد رکھیے خرچ کرنے کا مطلب مال نہیں، آپ اپنی صلاحیت لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ، جو کچھ بھی لگاؤ، جیسا کہ چوتھے پارے کے شروع میں آتا ہے اللہ نے آپ کو 1 روپیہ دیا ہے وہ 1 روپیہ بھی دو۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں جمعہ کے موقع پر مسلمان صفوں میں ہنڈیاں پھرائی جاتی ہیں، اب ہر ایک کے سامنے آتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ لہذا سب سے اچھا یہ ہے وہ ہر ایک مصلی کے سامنے گھمانے کے بجائے ایک جگہ رکھ دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض لوگ ڈالنے کے مطلب مستحق نہیں ہوتے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، جب ان کے سامنے سے گزارا جاتا ہے وہ کچھ نہیں ڈالے تو بازو والا دیکھ کے جو ہے اس کے چہرے کا پانی مر جاتا۔ تو اس لیے اس طرح کرنے کے بجائے ایک جگہ رکھ دیں، لوگ کیا کریں گے؟ اپنا ڈال دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو بھی چیز ملی ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک بات بھی ہے اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی جو ماشاءاللہ یہ صلاحیت عرب قوم میں دی ہے، دنیا کی کوئی بھی قوم اللہ کے راہ میں اتنا خرچ نہیں کر سکتی جتنا عرب خرچ کرتے ہیں۔ یہاں دیکھو مدارس انہوں نے بنائے، مسجدیں بنائی، یتیم خانے بنائے، کیا کیا نہیں بنائے۔ لہذا ماشاءاللہ اب آج 10 روپے دینا ہو تو لوگ پوچھتے رسید دو، وہاں وہ نہیں ہے، اتنا خرچ کریں گے معلوم نہیں ہوگا دینے والا کون ہے لینے والا کون ہے۔ اس طریقے سے حضرت عثمان کے بارے میں تو رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اتنا خرچ کر دیا حضرت عثمان نے اللہ کے راستے میں، اگر اس کے بعد وہ رتی برابر عمل نہ کرے تو بھی ماشاءاللہ ان کو نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ماہ رمضان بھی خرچ کرنے کا مہینہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو جو صلاحیت ہے وہ خرچ کریں۔ اور خرچ کرنے کے اور ایک چیز بھی ہے، جب خرچ کرنے انسان جاتا تو بیوی رکاوٹ بنتی ہے، نہیں رکاوٹ بننا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے خرچ کرنے کی یہ عادت ہم اپنے بچوں میں ڈالیں۔ اگر ہمارے گھر کے دروازے پر فقراء و مساکین آتے ہیں، اپنے بچوں کے ذریعے ماشاءاللہ فقراء و مساکین کو دینے کی عادت ڈالیں۔ ماشاءاللہ ہمارے اسلاف بھی کیسے تھے، اگر کوئی فقیر آتا تو آج لوگ کیا کرتے، گھر کے اندر آواز کرے بولے تو ہے بولے تو معلوم ہوتا خاموش تھے، وہ فقیر چلے وہ آواز نہ کرتے، انہیں آ گیا انہیں۔ ہمارے اسلاف ایسے نہیں تھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ جب بھی کوئی فقیر آتا تو کیا بولتے، اے فقیر تیرا آنا ویلکم ہے، میں تیرا استقبال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو میرے گھر کے دروازے پر آیا نا، تو جب میرے گھر کے دروازے پر آیا ہے، جب میں تم کو مال دے رہا ہوں میرے دنا کھل جا رہے ماشاءاللہ، اس لیے خوش ہو جانا چاہیے۔ لہذا فقراء و مساکین کا حق کبھی مارنا نہیں چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں آیت الکرسی، جانتے ہیں نا، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے کہاں تک ختم ہوتی ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ بعض لوگ جو ہے آیت الکرسی میں وہ لا اکراہ فی الدین بھی ملا کے پڑھ کے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون پڑھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ آیت الکرسی، کرسی کا کیا مطلب ہے؟ یہ کرسی بولے تو ہم جس پر بیٹھے ہیں وہ کرسی نہیں ہے۔ بعض لوگ کرسی کا معنی پوش کا کرتے، کرسی کا معنی عہدے کا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کرسی، غور سے سنیے، یہ کرسی اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے، سمجھ رہے نا؟ اللہ کا عرش الگ اور اللہ تعالیٰ کی یہ کرسی بیٹھنے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی بولے تو اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔ یہ آیت الکرسی ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں آیت الکرسی پڑھنے والا ہمیشہ بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمارے بچے جب رات میں اٹھتے نا تو ہم کیا کرتے، تھپڑ مار کے سلاتے، طریقہ صحیح نہیں ہے۔ رات میں بچے اگر ڈر کے اڑ گئے تو کیا کرنا، وہ آیت الکرسی پڑھو، سورہ
کافرون پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، ان کو پڑھ کر پھونکو۔ اور سورہ یہ کیا ہے، آیت الکرسی ایسی چیز ہے، بچہ چھوٹا ہے اس کو یاد کرا دو ماشاءاللہ۔ عربی میں بولتے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں جو چیز سکھاتے وہ پتھر کی طرح بیٹھتی ہے، تو تلتی زبان سے اٹک اٹک کے بچے پڑھتے نا ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بچوں کو یہ آیت الکرسی سکھاتے تھے، لہٰذا یہ کب کب پڑھنا، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا، رات میں سوتے وقت پڑھنا۔ اور اسی طریقے سے ہمیں رات میں سوتے وقت پڑھا تو کیا ہوتا، دیکھو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ ہمارے پاس رہتا ہے، اور صبح ہونے تک ماشاءاللہ کوئی چیز نہیں آتی۔ اچھا ٹھیک ہے، سونے کی اذکار کی پابندی میں بھی ہم بڑی کوتاہی برت رہے ہیں۔ کھاتے ہیں، پلیٹ ڈھکیلتے ہیں، ایسے لڑک جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھیں گے اتنی نیند آتی ہے، چینل دیکھتے دیکھتے ریموٹ ہاتھ میں ایسے ہی لڑک گئے، نہیں ہونا چاہیے، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ سونے کی اذکار کی پابندی کرو، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کرنے سے کیا فضیلت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ حالت وضو میں سوتا ہے اس کی بچھٹ میں فرشتہ ہے، اللہ اکبر، اندر ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ فرشتہ بولتا ہے اے اللہ تیرے اس بندے کی مغفرت فرما دے تو، اس لیے کہ اس کی رات جو وضو کی حالت میں گزر رہی ہے اس پر اپنی رحمت اتار اور اس کی مغفرت فرما دے۔ رات میں سونے سے پہلے وضو کا اہتمام کر کے سوئیے، یہ برے خواب اسی لیے دکھتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں 5 جگہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ جانتے ہیں، اولو العزم پیغمبر ایک دن اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ابراہیم سے پوچھا ابراہیم آخرت پر ایمان میں شک ہے کیا؟ اللہ پوچھتا ہے تو حضرت ابراہیم بولتے ہیں اے رب حضرت آخرت پر ایمان تو ہے مگر میں اپنے دل کو ذرا اطمینان دلا لینا چاہتا ہوں، اس لیے تیرے سے سوال کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ایک مثال سے سمجھاتا ہے، ایک پرندہ ہے اس کے 4 ٹکڑے کرو، دور رکھ دو، ان کو پکارو، جب تم ان کو پکارو گے تو وہ کیا کریں گے؟ پرندے الگ الگ حصے ہیں نا، پورے مکمل پرندے بن کر تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ابراہیم جیسے تم نے پرندے کے اجزاء کو الگ الگ کیا، جب تم نے ان کو پکارا تو وہ پرندے ایک ساتھ بن کر پرندے کی شکل میں آئے۔ جب تم اتنی قدرت رکھ رہے ہو ذرا تصور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جب بھی ہمیں جب سوتے ہیں تو کیا پڑھتے؟ اللہم بسمک اموت، یہ اموت یہ ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ہمیں مکمل طور پر جو ہے آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کئی آداب بتائے۔ دیکھو مکی دور میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی آیتیں نہیں اتری، کیوں نہیں اتری؟ اس لیے کہ مکے میں مسلمانوں کے پاس مال کم تھا۔ جب مدینے میں آ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں آیتیں اتاریں۔ اور ایک بات بھی ہے ہمارے معاشرے میں مشہور ہے رمضان میں ہر نیکی کو اللہ 70 کرلتا، یہ سنتے ہیں ہم، یہ بات غلط ہے۔ 70 کئی کو کرتا، آپ اللہ کی رحمت کو کیوں چھوٹا کر دیتے؟ آپ اللہ کی رحمت کتنی ہے نہیں معلوم، اللہ جتنا چاہے دے سکتے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اب دیکھیے مال، یہ بات یاد رکھیے، مال اللہ کا ہے، یہ عارضی طور پر تمہارے پاس ہے۔ اب میں میرے جیب میں 500 روپے رکھ لے کہ ذرا اکڑتے رہتا ہوں میں، اب لوگوں کے پاس بینک بیلنس سب ہوتا ہے، لوگ اکڑتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے یہ مال دیا ہے، یہ مال ہمارا نہیں، کس کا ہے مال؟ اللہ کا ہے، جیسا کہ کہا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ اور ایک بات بڑا اچھی ہے، آج یہ مال کی محبت ہمارے دلوں میں بہت ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، غور سے سنیے، ابن القیم رحمہ اللہ سے پوچھا گیا مال کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ زہد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ زہد سمجھتے ہیں نا، زہد بولے تو زیادہ دنیا سے دل نہیں لگانا، آخرت کی طرف توجہ چاہنا، آخرت چاہے تو اللہ خود بخود دنیا دے دیتا ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ زہد کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لوگو دیکھو مال کو ہاتھ میں رکھو، دنیا کو ہاتھ میں رکھو، دل میں جگہ نہ دو، بات بہت اچھی ہے۔ لہٰذا مال کی محبت دل میں نہیں آنا چاہیے، دنیا کی محبت دل میں نہیں آنا چاہیے۔ کہاں ہونا چاہیے مال؟ ہاتھ میں، دنیا کی محبت میں آنا چاہیے۔ اگر یہ مال اور دنیا ہاتھ سے آ کر دنیا میں دل میں بیٹھ جاتا ہے، یہ
مال کی محبت کو، دنیا کی محبت کو نکالنا بعد میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مال کب کر خرچ کرنا، اللہ اس صورت میں بتاتا ہے مال خرچ کرنا جب تم کیا ہو، مال کی محبت تمہارے اندر ہو اور تم صحت مند ہو۔ ہم ہوتا کیا ہے، جا کے ہسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے تو مریض بولتا میری طرف سے صدقہ کرو، میری طرف سے بکرا دو، نہیں، اس سے پہلے آپ جب صحت مند رہتے نا اس وقت صدقہ دو، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے تصدق وانت صحیح شحیح، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے مال کے فتنے کو سب سے بڑا فتنہ قرار دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، آدمی غریب ہوتا ہے تو پہلی صف میں آتا ہے، ذرہ مال ملا تو دوسری صف میں آتا ہے، زیادہ مال ملا تو اتوار کو آتا ہے، اور زیادہ مال ملا تو جمعہ کو آتا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر بولتا ہے نماز پڑھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے بھئی، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے مال اگر آپ کو مسجد میں پیچھے کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آڑے آ رہا ہے، تو کعب بن مالک کا وہ واقعہ پڑھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورۃ توبہ میں ذکر کیا ہے۔ لہٰذا یہ دیکھیے جملہ دیکھیے، مال دے کر اللہ تعالیٰ خیر کے راستے میں خرچ کرنے کی اگر توفیق دے دے، وہ شریعت کے نظر میں قابل رشک ہے، ورنہ تو مال قارون کے پاس بھی تھا، ورنہ مال تو شداد کے پاس بھی، فرعون کے پاس بھی تھا، مگر مال مل کے خیر کے راہوں میں خرچ کرنا یہ بہت اہم ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب میں ادب یہ ہے کہ اچھا مال دو۔ ہمارے گھروں میں فقراء و مساکین جب آتے تو ہم کیا کرتے ہیں، سڑی دال دیتے ہیں، اترا ہوا کھانا دیتے ہیں، پھٹی نوٹ دیتے ہیں، فقیروں کو دیا لیں گے، ٹھگا دیں گے، نہیں۔ آپ کے گھر میں جب بریانی پکتی نا وہ بریانی دو اسے، تازہ پکتا نا وہ دو اسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نہ کیا تو بھی پرانی چیز لاگت جا تو نہیں لیتے، اللہ کے راستے میں کیسی گڑی پڑی چیز دیتے۔ اللہ ایسا فرماتا ہے پاکیزہ مال دو، حلال مال دو، چھپا کر دو، رضا الہی کی خاطر دو، خراب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی پارے میں اللہ نے یہ بھی بتایا لوگو اس دن کی تیاری کرو جس دن تم اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی پر سب سے آخری اترنے والی یہ آیت، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے فرمایا کہ آخرت کی تیاری کرو۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے اس بارے میں ایک آیت رکھی جس کا نام آیت الدین، قرض والی آیت، قرآن کی سب سے لمبی آیت، تقریباً ایک صفحے پر ہے، وہ پیچھے پلٹاتے ہوئے 2 لائن پہ آتی ہے، اسے بولتے ہیں آیت الدین۔ قرض کیا ہے، قرض لینا چاہیے کیا، اس کے بارے میں تو ماشاءاللہ بہت سی باتیں ہیں، 1-2 باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے انسان کو قرض سے بچ کر رہنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے انسان جتنی چادر اتنا پیر بولتا نا ویسے زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قناعت پسندی سے زندگی گزارنے والا کامیاب ہو گیا۔ آپ جیسے بچت چھوٹی ہے، اگر آپ پیر باہر نکالے تو پیر باہر ہو جاتے، اس کے بعد آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کو جہاں تک ہو سکے قرض نہیں لینا چاہیے۔ اور آپ دیکھو، آپ انسان جب قرض لے لیتا نا وہاں سے رشتے ناتے ختم ہو جاتے۔ اسی لیے عربی میں بولتے ہیں القرض مقراض المحبہ، یہ قرض جو ہے محبت کی کھینچی ہے۔ اگر آپ کسی سے اپنے تعلقات کو خراب کرنا بولے تو قرض لے لو، آپ کافی ہے، بس اتنا۔ لوگ قرض لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرض لیتے سٹم کو لکھ لو۔ اب ہوتا کیا ہے، انسان قرض لیتا ہے بعد میں انکار کرتا ہے، کتنا بعد میں تو آدھے گھنٹے بعد انکار کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا لکھ کر لو، آپ کے پاس ایک کاغذ ہونا، دینے والا بھی لکھ کر دستخط کرنا، لینے والا بھی لکھ کر دستخط کرنا۔ اب وہ کیا ہے، وہ لکھ لیے ہیں، اب وہ چیز دیو بولے تو نہیں، واٹس ایپ کر تو جاؤ، انہیں کل پھر چلتا گھر بدلے ختم ہو گیا، ایسے لڑنے باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا قرض لیتے ہیں تو لکھ کر دو، اور اس کے بعد دیتے ہیں تو لکھ کر دو، اور جب قرض دے کر ختم ہو جاتا اس کے بعد سائن کر کے اس کو پھاڑ کر پھینک دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد، اللہ کے راستے میں جو بھی شہید ہو جائے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ خوشخبری دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس سے جانے لگے، پھر پلٹ کر آئے، آ کر کیا کہنے لگے، دیکھو نہیں، شہید سے ہر برائی کو مٹایا جائے گا
سوائے قرض کے، تو معلوم ہوا کہ قرض شہید سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ لہذا رسول اللہ کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی جنازہ لاتے، اللہ کے نبی پوچھتے یہ میت کسی کو قرض دینا ہے کیا؟ اگر کسی کو قرض دینا بولا تو نماز جنازہ نہیں پڑھاتے، بولتے تمہیں کون تو بھی نماز جنازہ پڑھاؤ تو چلے جاؤ۔ لہذا جب بھی کوئی میت مر جاتی ہے، ان کے وارثین کو چاہیے سب سے پہلے جائیداد کو ہڑپنے کے بجائے میت کا جو قرض ہے وہ مکمل طور پر ادا کریں۔ لہذا اس کی طرف توجہ دیں۔ آج کل تو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں پہلی صف میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن پیسے کے معاملے میں بہت ناکام رہتے ہیں، لہذا اس طرف توجہ دیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، ان آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معراج کے موقع پر مجھے یہ آیتیں دی گئی ہیں۔ نبی نے فرمایا جو بندہ رات میں اس کو پڑھے گا اس کے لیے دونوں آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ کافی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ جو بھی بندہ اس کو پڑھ کے سوئے گا، اللہ تعالیٰ اسے کیا کرے گا؟ ہر طرح کی مشقت سے، پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں آیتیں پڑھ کر جو بھی سوئے گا، کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رات میں تہجد پڑھنے سے بھی ماشاءاللہ کافی ہو جائیں گی۔ لہذا رات میں سوتے ہوئے ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ان آیتوں کو کیوں پڑھتے تھے؟ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں، غور سے سنیے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدے کا تذکرہ فرمایا، ایمان کا تذکرہ فرمایا۔ جیسے میں نے اس درس کے شروع میں کہا ایمان کے پورے 6 ارکان ہوتے ہیں، اس آیت میں تقریباً ایمان کے 4 ارکان کا ذکر ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کے نبی بتانا چاہتے لوگوں رات میں جب سو رہے ہو یہ ایمان کے ارکان کی تجدید کر کے مکمل طور پر سو جاؤ۔ لہذا ہمیں رات میں سوتے ہوئے ان آیتوں کو پڑھ کے مکمل طور پر سونا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں کیا اہم باتیں ہیں، انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنے موضوع کو سمیٹ لیتے ہیں۔ آل عمران، عمران یہ کون ہے؟ یہ غور سے سنیے، عمران یہ موسیٰ کے باپ کا نام ہے، موسیٰ بن عمران، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی طریقے سے یہ عمران جو ہے حضرت مریم کے والد کا نام بھی ہے، وہ مریم ابنت عمران۔ یہاں آل عمران سے کون مراد ہیں؟ مفسرین کے 2 قول ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں یہاں موسیٰ کے والد ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ کے نانا اور مریم کے والد کی طرف اشارہ ہے عمران، اور یہ عمران قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کے باپ کی طرف اس کو منسوب کیا ہے، وہ مریم ابنت عمران۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا ہے کہ دیکھیے دنیا میں ہم نے 4 لوگوں کو اور ان کے خاندانوں کو چن لیا ہے۔ وہ کون؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا، اللہ نے ابراہیم کے خاندان کو چنا، اللہ تعالیٰ نے عمران کے خاندان کو چنا۔ اور یہ سورہ آل عمران کی جو آیتیں کب نازل ہوئیں؟ شاید 9ویں ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کرسچن آئے۔ کرسچن آ کر کیا بولے؟ اے محمد تم کہتے ہو کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ جھگڑا کرنے کے لیے آئے۔ رسول اللہ کی مسجد میں 1 مہینے سے زیادہ ان عیسائیوں نے قیام کیا۔ اللہ کے نبی ان کو سمجھاتے عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وہ لوگ بولتے نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب سمجھاتے سمجھ میں نہیں آیا، آخر میں اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا چلو حق ہمارے پاس ہے، تم ہمارے حق کو مانتے نہیں ہو، چلو ایک میدان میں جا کر ہم دونوں کیا کریں گے؟ مقابلہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کرنے کے لیے حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، حسن کو، حسین کو، ام سلمہ کو، سب کو، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک میدان میں جانے والے تھے وہ، لیکن عیسائیوں کا جو وفد تھا وہ کہنے لگا اگر میدان میں جمع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے سے مقابلہ کرنا چاہے ہم بچ نہیں سکتے، پورے بھاگ گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتاتا ہے دیکھو لوگو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جہاں کفار و مشرکین کی اصلاح فرمائی، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کی بھی اصلاح فرمائی، ان کو دعوت بھی دی۔ بلکہ سورہ توبہ یہ بتاتی ہے اللہ کے نبی کی آخری جنگ انہی کرسچنوں کے خلاف تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں فرماتا ہے اے عیسائیوں، تم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بولتے ہو، یہ عیسیٰ اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہیں، لہٰذا اس کی طرف توجہ دو۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، جب قیامت قائم ہوگی دنیا میں سب سے زیادہ کرسچنوں کی آبادی ہوگی، جیسا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة والروم اکثر الناس۔ آج دنیا میں دیکھو آپ، سب سے زیادہ اگر کسی آبادی، کس کی آبادی؟ عیسیٰ کی ہے، اور مسلمانوں کی آبادی دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی صورت میں اللہ نے بدر کا ذکر کیا، مومنین کے اوصاف بتائے، اور علماء کے مقام و مرتبے کو واضح فرمایا۔ علماء کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے، ایک حافظ جب محراب میں کھڑ کر تلاوت کرتا ہے نا، وہ حافظ بننے کے پیچھے کون کون کام کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ سب سے پہلے جس مدرسے میں وہ پڑھتا ہے اس مدرسے کا پرنسپل، اس کے اوپر وہ کلاس ٹیچر، اس کے اوپر استاد، پوری انتظامیہ رگے مار لیتے ہیں ان مدارس کے مسائل کو۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ حافظ کو فون کر کے بولے وہ آ گیا، نماز پڑھا دیا، 50,000 دیے، حق ادا کی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے، ایک حافظ جو حافظ بنتا ہے نا، اس کے پیچھے حافظ بنانے کے لیے ماشاءاللہ علماء سب پیچھے لگے رہتے ہیں، والدین کی دعائیں سب لگی رہتی ہیں۔ اور علماء بھی، جو عالم بنتا نا وہ بہت اہم نہیں ہے، بہت اہم ہے۔ وہ کیسے ہے؟ مدارس میں ذرا جا کر دیکھیے آپ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے ایک ہفتہ چلے جائیے، حال کیا ہوتا دیکھیے۔ ذرا ان طلبہ کو دیکھیے جو اپنے ماں باپ کی قربانی دیتے ہیں، اپنے بہن بھائی کی قربانی دیتے ہیں، پیار کی قربانی دیتے ہیں، اپنے خواہشات کو کچل کر مدرسوں میں جاتے ہیں، جا کے وہاں پڑھتے ہیں، تب جا کے انہیں حافظ قرآن بنتا، عالم بنتا۔ لہذا علماء کی، حفاظ کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے حقوق کو پورا کرنا، ان کو آرام سے رکھنا، یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑا۔ دیکھو، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، فرشتوں کی گواہی کو اپنے ساتھ جوڑا، اور علماء کو ماشاءاللہ فرشتوں کے بعد ذکر فرمایا۔ بتاتے ہیں علماء جیسے اللہ تعالیٰ وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے، فرشتے بھی توحید کی تعلیم دیتے ہیں، ہر عالم کو بھی توحید کی تعلیم دینا چاہیے۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا عزت دولت اللہ کے پاس ہے، ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ، عزت دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اچھے کپڑے پہن کر شادی میں اسٹیج پر چلے تو سمجھتے ہیں ہماری بہت عزت ہو گئی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ تعالیٰ عزت دے، دنیا میں کچھ ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہی بات تو ہے، حضرات صحابہ کرام یہی تو تھے، انہوں نے عزت کے حقیقی معنی مفہوم کو سمجھ لیا تھا۔ تو عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر آپ کسی کو ذلیل کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، کسی کو عزت بھی دے نہیں سکتے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر ہم اور آپ عزت چاہتے ہیں قرآن سے جڑنا ہوگا، اگر ہم اور آپ عزت چاہتے ہیں تقوی کی زندگی گزارنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے یہ بتایا، برائی کو دیکھ کر انسان آخرت میں کہے گا اے اللہ برائی کو میرے سے دور کر دے۔ اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا اگر تم اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہو نبی کی اتباع کرو۔ یہاں خواتین بھی ہیں، ایک 5 منٹ ان سے کچھ خطاب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں، سنیے، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے مریم کے۔ ختیجہ کا نام بھی نہیں ہے، عائشہ کا نام بھی نہیں، خالہ اشارے کی نہ ہے۔ کس کا نام ہے؟ مریم کا نام ہے۔ یہ کیوں مریم کا نام ہے؟ اس کی 5 وجوہات علماء نے بتائی، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت مریم ماشاءاللہ ایک سردار کی بیٹی، اللہ تعالیٰ نے مریم کا تذکرہ فرمایا، مریم کے علاوہ کسی عورت کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ عرب کے ایک مشہور عالم دین ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ کے شاگرد صالح عثیمی حفظہ اللہ، ایک درس میں وہ بیٹھے ہیں تو لوگوں نے ان سے پوچھا کیا آپ لوگ اپنی عورتوں کے نام کو بھی چھپاتے نا؟ اب عورت کا جو نام ہوتا ہے اس کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ میری بیوی کا نام، میری بہن کا نام چھپا کر رکھنا چاہیے۔ ظاہر کرنے کی ضرورت ہو تو ظاہر کرو، ورنہ اس کو ظاہر مت کرو۔ صالح عثیمی حفظہ
حفظہ کہتے ہیں اسلام عورت کو اوپر سے نیچے تک جہاں چھپاتا ہے اس کے نام کو بھی چھپاتا ہے، اسی لیے قرآن نے حضرت مریم کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیا۔ کیوں نام نہیں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے عورت کے نام کو بغیر ضرورت کے چھپا کر رکھنا بھی حیا ہے، لہٰذا اپنے بیوی کا نام، بہن کا نام، بیٹی کا نام جہاں تک ہو سکے چھپا کر رکھو، اور ضرورت پڑے ٹکٹ بنانا ہے یا آدھار کارڈ بنانا ہے، کچھ بنانا تب ظاہر کرو، ورنہ اپنے بیوی کا نام ذاکر ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، کچھ لوگ اپنے فون میں بیوی کا نام سے وہ سیو کر کے رکھتے ہیں، اب وہ جب فون آتا ہے تو بیوی کا نام اس میں آتا ہے، اب اس میں ہوم ڈال لو کافی ہے، ورنہ تو بیوی کا نام اس میں لکھیں گے، سب دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے اسلام نے ہمیں بتایا کہ عورت کا نام چھپا کر رکھنے میں ہی مکمل طور پر حیا ہے۔ مریم علیہ السلام یہ کون تھی؟ با کمال خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے دنیا میں پیدا کیا نا 4 طریقے اپنائے۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، ایک طریقہ، آدم کی پھسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، 2 طریقے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دی، لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں سوشل سماجی پڑھانے والے سوال دیتے ہیں حضرت عیسیٰ کے والد کا نام لکھو، کہاں ہے؟ قرآن میں عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ کے والد کہیں نام ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کی اولاد دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پیدا ہوئے، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ آج کے درس کی آخری بات ہے، حضرت مریم کی ماں کا نام تھا حنہ، نام کیا تھا؟ حنہ تھا نام ان کا۔ اب وہ جب ان کے پیٹ میں بچہ تھا تو انہوں نے نظر مانی، اب مجھے جب لڑکا ہوگا تو کیا کروں گی میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ دیکھو، بچے پیدا ہونے سے پہلے نیک تمنا کا اظہار ماں باپ اللہ کے سامنے کرنا، بچے ہوئے تو عالم بنا تم، بیٹی ہوئی تو عالمہ بنا تمہیں، ایسا بیٹے ہوئے تو حافظ قرآن بنا تم۔ جب ماں باپ کی اگر یہ نیک تمنا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ وہ پیدا ہونے والے بچے کو ویسے ہی بناتا ہے۔ حضرت حنہ نے کیا نظر مانی؟ بیٹا پیدا ہوگا تو کیا کروں گی میں؟ بیت المقدس کے لیے خادم کے طور پر وقف کر دوں گی۔ ہوا کیا؟ وہ بیٹا چاہتی تھی، شاید بیٹی پیدا ہو گئی۔ حضرت حنہ کے پیٹ میں کون؟ مریم پیدا ہو گئی۔ اب مریم پیدا ہو گئی تو حضرت حنہ نے شکایت نہیں کی، بولے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ نے جو بھی دیا اس کا شکریہ۔ اچھا ٹھیک ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حنہ کے پیٹ میں لڑکی دی تھی تو حضرت حنہ نے دعا کی تھی، اے اللہ تو میرے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو شیطان سے بچا لے، اللہ اکبر، اور اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو شیطان سے بچا لے، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ لہذا ایسے ہونا چاہیے، بچے پیدا ہونے سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو شیطان سے بچنے کی دعا کریں۔ بلکہ میں اس سے اٹھ کر اور ایک بات آپ لوگوں سے کہوں گا، آج کل ہمارے بچوں میں شیطانیت بہت ہے، بچوں کے اندر وہ ماں باپ کی بات ماننا، اللہ کی بات ماننا، رسول اللہ کی بات ماننا جذبہ نہیں ہے، 1000 شکایتیں کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، جو بھی شوہر اپنے بیوی کے پاس ضرورت پوری کرنے جاتا ہے، اگر وہ نبوی طریقے سے جاتا ہے، دعا پڑھ کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا ہونے والی اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ وہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ کتنے شوہروں کو یہ دعا یاد نہیں ہے، ایسے ہی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، ضرورت تو پوری ہو جاتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو بھی شوہر اپنے بیوی کے پاس یہ دعا پڑھ کے جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے بچہ مقدر کیا ہے تو دعا کی برکت سے شیطان سے بچوں کو محفوظ فرمائے گا۔ لہٰذا دیکھو، حنہ نے دعا کی، مریم بچ گئیں۔ حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے انگلی کرتا ہے۔ جیسے ہی ماں کے پیٹ سے بچہ آتا نا، آپ کئی کو روتا، نرس کھینچتی، یہ ہوتا وہ کیا بھی نہیں روتا، شیطان انگلی کرتا اسے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ شیطانی حملوں سے دنیا میں 2 لوگ بچ گئے، ایک تو حضرت مریم اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے شیطان ان کو کچو کے لگائے گا۔ لہذا ماشاءاللہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو اولاد ہوئی تو اس سے پہلے کا ایک مرحلہ یہاں یہ ہے، حضرت مریم علیہ السلام حالت حمل میں وہ بیت المقدس کے محراب میں جا
جا کر بیٹھی تھی عبادت کرتے ہوئے. حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے خالو جسے بولتے انکل، انہوں وہاں کھڑے ہو کر حضرت مریم سے پوچھتے کہ تمہارے پاس یہ فروٹ کہاں سے آ گئے؟ تو کیا ہوا، وہ بغیر سیزن کے پھل لاتے. اب جیسے گرمی کے دنوں میں سیتا پھل تو کیسا تھا ویسا آ گیا. حضرت زکریہ نے پوچھا کہاں سے آیا؟ مریم نے کہا اللہ نے دیا ہے. وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریہ نے اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو بغیر شوہر کے حضرت مریم کو اولاد دے سکتا ہے، میری بیوی بھی ہے میں بھی ہوں، تو مجھے اولاد نہیں دے سکتا. اللہ سے دعا کی اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے. شادی ہو کر جن کو بچے نہیں ہوتے وہ یہ دعا پڑھیں، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. وہاں کھڑے ہو کر حضرت زکریہ نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ مجھے بچے ہوں گے بلکہ کیا گارنٹی ہے؟ اللہ حضرت زکریہ سے فرماتا ہے دیکھو تم کو بچے ہونے کی گارنٹی یہ ہے، تمہارے بیوی کے اندر بچہ جننے کی جو صلاحیت نہیں ہے اس صلاحیت کو ہم اچھا کر دیں گے، اور تمہارے پاس یہ نشانی ہے تم 3 دن تک کسی سے بات نہیں کرنا، سائلنٹ رہنا، خاموش رہنا. اب انسان سائلنٹ رہا تو خاموش رہا تو اللہ کا ذکر کیسے کرے گا؟ اسی لیے اللہ نے حضرت زکریہ سے کہا خاموش رہو، لوگوں سے بات کرو، اشارے کنائے سے بات کر لو، مگر صبح شام کے اذکار کی پابندی کر سکتے ہو. اللہ نے یہ بتایا. اور اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آ گئے تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان میں اٹھا لیا. انشاءاللہ 6 پارے میں وہ آتا ہے. اس صورت کے آخری میں اللہ نے اس پارے کے آخری میں اللہ نے یہ بھی بتایا دیکھو دنیا میں کوئی بھی نبی آیا، ہر نبی نے اپنی قوم سے عہد لیا، دیکھو دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. یہ وہ خصوصیت ہے جس میں کوئی نبی اس میں آپ کا داخل نہیں ہے. اور اللہ نے یہ بھی بتایا لوگوں آخرت میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے ہم اور آپ کو اسلام کی جو مذہب جو دولت دی ہے نا، اس دولت پر اللہ کا شکر ادا کرو. اسلام کو چھوڑ کر جو بھی مذہب ہوگا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن زمین بھر کے سونا بھی اگر اللہ کے دربار میں دو گے تو نجات نہیں پاؤ گے. اللہ اکبر. لہٰذا آخرت کی تیاری کرو اور آخرت میں نیکیاں کرنے کے لیے مکمل توجہ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو بھی خیر میں نے آپ کے سامنے کہا ہے وہ سب سے پہلے اس پر مجھے عمل کرنے اور آپ تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آیت الکرسی کی جو فضیلت ہے اس کو جاننے، اس کو پڑھنے اور اس کے معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بیوی بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. اے رب یہ جو خواتین یہاں آئی ہوئی ہیں ان خواتین کو حضرت مریم کے پاکیزہ کردار کو اپنا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.